السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو، اور پیس ٹی وی اردو پر ایک فکر انگیز سیریز الہاد اور اسلام لے کر میں ہوں جعفر طیار، اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ۔ آج کل ہماری گفتگو ہو رہی ہے الہاد کی تاریخ پر، اور الہاد کی تاریخ کے حوالے سے آج کے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے عیسائیت میں الہاد کی بنیادیں۔ تو بدستور رہنمائی انشاءاللہ ہم لے بھی رہے ہیں، اور آگے چلتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب، پچھلے پروگرام میں ذکر کیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ اخلاقی، روحانی، سیاسی و معاشرتی بگاڑ آ چکا تھا، تو ایسے میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے آئے، تو پھر ان میں الہاد کیسے آ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کا نبی جب کسی بھی قوم میں مبعوث ہوتا ہے تو وہ اس کے اصلاح کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے۔ تو اصلاح کا عمل ہوتا ہی وہاں ہے جہاں بگاڑ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں بگاڑ تو تھا، اور یہ بات بھی ہم پہلے کسی پروگرام میں کر چکے ہیں کہ جس قدر بگاڑ شدید ہوتا ہے، جس قدر الہاد شدید ہوتا ہے، اسی قدر بڑا مصلح، بڑا نبی یا اولو العزم پیغمبر ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کی طرف آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بگاڑ اور الہاد تھا، اور اللہ کی تعلیمات سے اور اللہ کے دین سے یہ جس قدر ہٹ چکے تھے، وہ گویا انتہائی شدت کی سطح پر پہنچ چکے تھے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ مبعوث ہوئے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو الہامی ہدایت لے کر آئے اور اللہ کی وحی ان کی طرف لے کے آئے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا دین ان تک پہنچایا تو پھر عیسائیت میں الہاد کیسے آ گیا؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان کے اس تصور کی طرف جانا ہے بنی اسرائیلیوں کے۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہودیت کچھ اور ہے، عیسائیت کچھ اور ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، تو یہودی اصل میں وہی تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں یہود کی اخلاقی اصلاح کے لیے تشریف لائے تھے، اور چونکہ ان کے اندر جو بگاڑ کا سب سے نمایاں پہلو تھا وہ اخلاق تھا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی جو سب سے زیادہ نمایاں پہلو ہے وہ اخلاقیات کی تعلیم ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ تشریف لائے ہیں انہی بنی اسرائیل کو، آپ کا خود فرمان ہے کہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے میں آیا ہوں، اور ان کو واپس لانے کے لیے، اور بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے آپ کو بھیجا گیا، لیکن انہی بنی اسرائیلیوں نے آپ کی مخالفت کی، جبکہ اس سے پہلے وہ انتظار کر رہے تھے۔ اور گزشتہ پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر جب وہ مغلوب ہوتے تھے تو وہ ایک نجات دہندہ کا انتظار کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور انتظار اس لیے کرتے تھے کہ اس کا ذکر تورات کے اندر موجود تھا کہ ایک شخص آنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، آپ کی آمد کے بارے میں بھی ذکر تورات میں موجود تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں بھی تورات میں ذکر موجود تھا۔ لہٰذا ان کا خیال یہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جو بھی نجات دہندہ آئے گا وہ ہمیں دنیاوی طور پر اور مادی طور پر کامیابی اور غلبہ عطا کرے گا، اور اس کے ہاتھ پر ہمیں غلبہ عطا ہوگا۔ یہ وہ غلط تصور تھا جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ بجائے اس کے کہ مادی غلبہ اور مادی وسائل کی فراہمی میں ان کی مدد کرتے اور ان کی خواہشات کی تکمیل کرتے، اور جو ان اخلاقی بگاڑ کے سبب ان کا مطمع نظر بن چکا تھا وہ ان خواہشات کو پوری کرنے میں ان کی مدد دیتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بلکہ ان کو اخلاقیات کی تعلیم دی اور ان کو اخلاقی اصلاح کرنے کی طرف بلایا، اور وہ برائیاں چھوڑ دینے کی طرف بلایا جن میں وہ مبتلا تھے۔ لہٰذا ان کو تو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی کہ ان کی خواہشات کے بالکل خلاف تھا، کچھ اور خواہشیں امیدیں لگائے بیٹھے، اس لیے وہ ڈٹ گئے۔ اب قرآن نے اس کو اس پورے سیکوینس کو بیان کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے کتاب عطا فرمائی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اس کے بعد ہم نے کئی رسول بھیجے، ایک سلسلہ رسولوں کا بنی اسرائیل کے اندر رہا اور کئی رسول ان کے اندر آئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، پھر ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بہت سارے روشن دلائل اور معجزات دے کر بھیجا، اور روح قدس کے ساتھ اس کی مدد بھی کی۔ اب یہ پورا سیکوینس ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ان کا طرز عمل کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو ایک
اپنے خاص قسم کا نجات دہندہ اور ایک خاص قسم کا بادشاہ جو مادی طور پر ان کا بادشاہ ہو اور مادی طور پر ان کے غلبے کا باعث بنے، کیونکہ یہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ لہٰذا جب ان کے پاس کوئی رسول آیا، جب بھی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی سلسلے میں آخری کڑی تھے کہ وہ ایسا دین لے کے آئے جو ان کی خواہشات کی تکمیل میں رکاوٹ تھا، نہ صرف یہ کہ خواہشات کی تکمیل کے لیے کوئی رہنمائی فراہم نہیں کرتا تھا بلکہ اس میں رکاوٹ تھا، تو پھر وہ انہوں نے اس کی تکذیب کرنی شروع کر دی اور انبیاء کی تکذیب بھی کی، اور فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، ایک گروہ کو جھٹلایا، یعنی انبیاء کے ایک سلسلے کو جھٹلایا، ایک کے خلاف برسر پیکار ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب بھی کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے بھی ہوئے، بلکہ یہودیوں نے اپنے تئیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزائے موت دے دی تھی۔ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ سولی پہ نہیں چڑھے، بلکہ انہوں نے تو کسی ان کے ہم شکل کو پکڑ کے سولی پہ چڑھایا تھا اور انہوں نے سمجھا کہ ہم نے ان کو کر دیا ہے قتل، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے قتل کیا اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ وہ سولی چڑھا سکے، ولیکن شبہ لہم، بلکہ وہ شبہ میں پڑھ کے کہ ہوا ہمارے ساتھ کیا ہے، بلکہ ایک جگہ قرآن نے کہا ہے وما قتلوہ یقینا، یقینی بات ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل نہیں کر سکے، لیکن سمجھتے یہ تھے کہ ہم نے کر لیا، لیکن ان کا طرز عمل یہی تھا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس قدر شدید رد عمل لے کے اسی لیے اٹھے کہ ان کی خواہشات پوری نہیں ہوئی تھیں، لہٰذا باوجود اس بات کے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہونے کی وجہ سے عیسائی کہلوائے، لیکن ان کی ابتدا ہی الحاد پر ہو گئی، اور عیسائیت میں الحاد کا بیج اسی دن بویا گیا جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اخلاقی تعلیمات کا انکار کیا تھا، تو الحاد کے بیج پہلے دن ہی بوئے گئے تھے عیسائیت کے اندر۔ تو ایسے میں ایک نام پڑھنے میں جو ہے وہ آتا ہے سینٹ پال، یہ کون تھے؟ اصل میں اس کو پولس بھی کہتے ہیں، سینٹ پال، یہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی تیسری صدی میں آیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، یہ اس نے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے، اور اس عیسائیت کو جو آج کل جو رائج عیسائیت ہے اس کو بحال کرنے والا اور اس کو پروموٹ کرنے والا اصل میں یہ سینٹ پال ہے۔ سینٹ پال کے بارے میں اس کو پولس بھی کہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر سینٹ پال جو ہے بنیادی طور پر یہودی تھا۔ سینٹ پال نے ایسی عیسائیت کی بنیاد رکھی ہے کہ جو عیسائیت یہودیت کو سوٹ کرتی تھی۔ اچھا، وگرنہ عیسائیت تو ایک الگ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، نہ کوئی یہودیت تھی نہ کوئی عیسائیت تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہو، کوئی کہتا ہے کہ وہ یہودی تھے، کوئی کہتا ہے وہ عیسائی تھے۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو مسلم تھے۔ لہذا دین اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا ہو، موسیٰ علیہ السلام کا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا ہو، سب کا دین ایک تھا، وہ اسلام تھا۔ اب نہ تو موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے بات مانی تورات کی، نہ انہوں نے بات مانی انجیل کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اپنی طرف سے یہ سمجھتے رہے کہ ہم ایک دین کی بنیاد ڈال رہے ہیں، اور جس دین کی بنیاد رکھ رہے تھے اس دین کا نام تو عیسائیت رکھا، لیکن اس کو ایسی بنیادوں پر استوار کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی بنیادیں نہیں تھیں۔ انجیل میں تحریف کی، اور تحریف اس بنیاد پر کی کہ وہ جو چیزیں سوٹ نہیں کرتی تھیں وہ چیزیں نکال دیں، جو چیزیں سوٹ کرتی تھی وہ رکھ لیں، اور یوں انہوں نے عیسائیت کو، جو سینٹ پال نے جس عیسائیت کو انٹروڈیوس کروایا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی عیسائیت نہیں تھی۔ اس کے پس منظر میں یعنی سینٹ پال کی اس عیسائیت کو پروموٹ کرنے میں یا عیسائیت کی تشکیل میں جو اس کا کردار ہے، اس میں جو یونانی فکر تھی اس نے کردار ادا کیا، یہ یونانی فکر سے متاثر تھا۔ دوسرا رومی بادشاہت کا جو تصور تھا ان کی تنظیم سازی کے اندر، ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ رومیوں کے اندر تنظیمی جو اداراتی تنظیم ہے یہ ان کا ایک خاص وصف تھا ان کے کلچر کا۔ انہوں نے رومی بادشاہت کا تصور وہاں سے لیا، یونانی فکر وہاں سے لی، اس کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام متعین کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کا نبی سمجھنے کی بجائے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس تناظر میں دیکھا کہ یونانی فلسفہ بھی اکوموڈیٹ ہو جائے، رومی بادشاہت کا تصور بھی اکوموڈیٹ ہو جائے،
لہٰذا اس سے تو ایک ایسا مادی بادشاہ نکلتا تھا، ایک بادشاہ کا تصور نکلتا تھا جو اپنے عوام الناس کے حقوق کا خیال رکھے، وہ حقوق جو خالصتاً اپنے مادی اور جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے تھے۔ ظاہر ہے رومی تنظیم کا تو یہی مطلب تھا۔ رومی تنظیم وہ تو ایک ایسی دولت مشترکہ جو قرار دیتے تھے، وہ اپنے انہی حقوق کے تحفظ کے لیے، فطری آزادیوں کے تحفظ کے لیے جو آرگنائزیشن ہے اس کو ضروری قرار دیتے تھے۔ لہٰذا اس سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تصور بنا، وہ تصور وہ نہیں بنا جو حقیقت میں بننا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ انہوں نے اس کے ساتھ روحانیت لگا دی اور اس کے ساتھ تصور آخرت کو جوڑ دیا، اور تصور آخرت کو جوڑنے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کے مرتبے پر فائز کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادی طور پر، اصل میں یہ ایک بڑا خلط مبحث ہے اور یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مادی بادشاہ سمجھ رہے تھے کہ وہ آئیں گے، وہ ہمارے مادی ضروریات پوری کریں گے، ہمیں مادی طور پر غلبہ حاصل ہوگا، ایک اس طرح کا بادشاہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ویسے بادشاہ نہیں تھے، لہذا مادی ضروریات اور مادی مقاصد کے عدم حصول کی بنیاد پر وہ حاصل نہیں ہو سکے، اس کی بنیاد پر انہوں نے پھر اس تصور کو تبدیل کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت میں روحانی بادشاہ ہے اور یہ اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں روحانی طور پر نجات دیں۔ تو وہ جو مادی نجات دہندہ کا تصور ان کے ذہن میں رومی بادشاہت کے سبب تھا اور اپنی خواہشات کے سبب تھا، وہ تبدیل ہو گیا روحانی بادشاہت کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ روحانی بادشاہت والی بات کر رہے ہیں، اس کو ہم بریک کے بعد لے کے جاتے ہیں کیونکہ اختصار وقت کے پیش نظر ہمیں ایک بریک لینا پڑ رہی ہے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام الہاد اور اسلام آپ دیکھ رہے ہیں اور آج کے پروگرام کا عنوان ہے عیسائیت میں الہاد کی بنیادیں۔ بریک سے جانے سے قبل ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے روحانی بادشاہت کے حوالے سے۔ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بنیادی طور پر تو اپنے سابقہ تصورات اور خواہشات کی بنا پر جی، یہ سمجھا کہ یہ دنیاوی طور پر ہمارے لیے غلبے کی نوید سنائیں گے، وہ نہ ہوا۔ پھر انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا، اس مادی بادشاہت کو روحانی بادشاہت، اس تصور کو، ٹھیک ہے، اور خصوصی طور پر روم میں اور عمومی طور پر پورے یورپ میں اس تصور کو اجاگر کیا۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سارے کے سارے بنی اسرائیلی آخرت کے تصور سے واقف تھے اور آخرت کا تصور رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ بات نمایاں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ جو آخرت میں ہمیں عذاب کا خطرہ لگا رہتا ہے، اس خطرے سے اگر بچنا ہے تو عیسائیت قبول کر لی جائے۔ یہ جو سینٹ پال کی عیسائیت ہے اور اس کے زیر اثر جو عیسائیت ڈیولپ ہوئی ہے، اس میں پھر کفارے کا عقیدہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ کے انہوں نے کفارہ دے دیا ہے ساری انسانیت کے گناہوں کا۔ اب جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مان لے گا اور اس الوہیت کے تصور کو جو سینٹ پال نے انٹروڈیوس کروایا تھا اس کو تسلیم کر لے گا، جس کو آج کل عرف عام میں بپتسمہ لینا کہتے ہیں، بپتسمہ لے لے گا اور عیسائیت میں آ جائے گا، گویا وہ نجات حاصل کر لے گا۔ تو وہ جو نجات دہندہ کا تصور تھا، اب اس نے یہ روپ دھار لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک روحانی نجات دہندہ کے طور پر انٹروڈیوس کروا دیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی بندگی، ان کو الوہیت کے مرتبے پر فائز کر کے ان کو خداوند کہا جانے لگا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ منسلک ہونے کو آخرت میں نجات کی ضمانت قرار دے دیا گیا۔ اس لیے نجات جس نے حاصل کرنی ہے وہ عیسائیت میں آ جائے۔ پورے یورپ کے اندر عیسائیت کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے اس تصور کی وجہ سے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ شخصی اور اخلاقی اصلاح کا قومی غلبے یا قومی انقلاب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اصل میں میرا خیال ہے کہ آپ شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اخلاقی اور شخصی اصلاح کے لیے تشریف لائے اور اس سے کیسے قومی غلبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، فرد کی اصلاح، فرد سے معاشرہ بنتا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، افراد سے ہی قومیں بنتی ہیں۔ تو فرد کی جب تک اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک کسی معاشرے کی اور قوم کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اور جب قوم کی اصلاح نہیں ہوتی تو کسی بھی قسم کا قومی غلبہ یا قومی تبدیلی کا بھی امکان جو ہے بعید از قیاس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم،
اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اندر کوئی تبدیلی رونما نہیں کرتا، کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ قطعاً نہیں بدلتا جب تک کہ قوم کے جو افراد ہیں، جو اعضاء ہیں اس معاشرے کے، وہ اپنے اس رویے میں کے اندر تبدیلی نہ کریں، وہ اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلا، کسی قوم کو اگر کسی غلبے کی طرف لے کے جانا ہو تو افراد کی اصلاح سے کام شروع ہوگا۔ افراد اگر ٹھیک ہوں گے تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، اور پورا معاشرہ ٹھیک ہوگا تو پھر اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں دنیاوی بھی دے گا اور اخروی بھی کامیابیاں دے گا۔ لیکن بعض اوقات افراد اس قدر بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں، یعنی خاص طور پر بنی اسرائیل میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے اندر تشریف لائے، ان کے اخلاقی بگاڑ سے جو بات نمایاں ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ بعض اوقات بگاڑ اس قدر شدید ہوتا ہے اور الحاد اس قدر شدید ہوتا ہے کہ ان کی اصلاح کسی نبی کے لیے بھی ایک جان جوکھوں والا کام ہوتا ہے، اور ان کی اصلاح سے زیادہ آسان کام یہ ہے کہ وہ قوم ختم کر دی جائے اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نئی قوم لے آئے۔ یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ افراد کی اصلاح، ایک کسی کا کام کیا ہوا ہے اس کو ٹھیک کرنا بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے، اس کی جگہ نیا کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو جب قومیں بگڑتی ہیں تو بگاڑ بعض اوقات اس قدر شدید ہو جاتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کا بگاڑ تھا، جنہوں نے بجائے اس کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپناتے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے رنگ اور اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لیا، اور یہ ایک ایسی قوم تھی گویا کہ جن کی اصلاح کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی تھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا دیا، ٹھیک ہے، ایک طرف الہ بنا دیا، دوسری طرف سے خدا کا بیٹا بھی بنا لیا۔ اصل میں یہ بڑا مبہم تصور ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ باطل اور جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، اور جب جھوٹ بولا جاتا ہے یا کوئی چیز ایک غلط تصور قائم کر لیا جاتا ہے تو اس کے اندر تبدیلی بھی آتی ہے، اس کے اندر ابہام بھی باقی رہتا ہے، اور اس کے اندر انسان کو مختلف قسم کی تشبیہات و استعارات سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو اصل میں ان کے پاس کوئی دلیل تو تھی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ سمجھنا یا اللہ کا بیٹا قرار دینا، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن پاک نے بار بار سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار ان سے یہی بات کی ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی الہ ہے، انہوں نے بھی کفر کیا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے، ان کو الہ کہتے ہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ عیسائیوں میں سے ہی الوہیت عیسیٰ کے اس طرح قائل ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ سمجھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی بیک وقت یہ تصور بھی موجود ہے، اور دوسرا تصور اسی قرآن میں، اسی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے یہ اقانی میں ثلاثہ یا ٹرینٹی کا تصور دیا ہے کہ یہ خدا تین ہے، اور ان تین میں سے اللہ تیسرا ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک روح القدس یا حضرت مریم ہے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ ہے۔ جنہوں نے ٹرینٹی کا تصور دیا، ثالث و ثلاثہ، انہوں نے بھی کفر کیا۔ جنہوں نے الہ ہی حضرت عیسیٰ کو بنا لیا، وہ بھی کفر کے انہوں نے مرتکب کفر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں تصورات بیک وقت وہاں پہ موجود تھے۔ لیکن جہاں تک بیٹے والی بات ہے، اس کا انہوں نے تورات اور انجیل کے اندر مختلف مقامات پر ابن اور اب کے الفاظ استعمال ہوئے تشبیہی طور پر۔ لیکن جیسے کسی کو کوئی آدمی اپنے نوکر کو یا اپنے غلام کو بیٹا کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ حقیقی بیٹا ہے۔ ایسے کوئی شخص کسی بزرگ کو کہہ دیتا ہے بابا جی آپ ادھر آ جائیں، تو بابا جی کہہ دینا، یا عبرانی زبان میں ایسے الفاظ جس میں سے اب یعنی باپ اور ابن یعنی بیٹے کے معنی نکلتے تھے، وہ محض تشبیہی طور پر استعمال کیے گئے تھے، اور ان تشبیہی طور پر استعمال کیے گئے الفاظ کو بنیاد بنا کر انہوں نے ان کو حقیقی معنی پہنا دیے اور کہا کہ ابن سے مراد حقیقی بیٹا ہے اور اب سے مراد حقیقی باپ ہے، لہذا اللہ باپ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کی کوئی بنیاد ان کے پاس نہیں تھی، اور عقیدہ پہلے سے رکھتے تھے، تشبیہی الفاظ کو صرف انہوں نے دلیل کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ الحاد ہے کہ ایک تو کفر کرنا، پھر اپنے کفر کی دلیل پیش کرنا۔ انہوں نے کفر بھی کیا اور اس کی دلیل بھی پیش کی۔ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تورات اور انجیل کی یعنی متشابہات کو محکمات بنا دیا اور محکمات کو متشابہات بنا دیا۔ ایسے جو واضح احکام تھے جن کے اوپر عمل کرنا ضروری تھا، ان کو انہوں نے اس طرح سے خلط ملط کر دیا کہ التباس حق کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا
تاکہ ان پر عمل نہ کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، تحریف کلمات کے یہ لوگ مرتکب ہوئے، گویا کہ عیسائیت جو ہے وہ اصل مذہب نہیں رہا، اب ہم اس کو مذہب کہیں گے یا الہاد کہیں گے عیسائیت کو؟ اصل میں عیسائیت ہے تو مذہبی، اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ مذہب نہیں ہے تو وہ مذہب ہی اور ہے بھی الہامی مذاہب میں سے۔ اور جن کو قرآن نے اہل کتاب کہا ہے ان میں یہودی اور عیسائی دونوں شامل ہیں، یہ اہل کتاب میں سے ہیں، اور اہل کتاب کے جو احکام ہیں وہ دیگر کفار سے مختلف ہیں، تو یہ رہیں گے تو اور سمجھے تو یہی جائیں گے اور مذہب اسی کے زمرے میں شامل کیے جائیں گے کہ مذہب ہے۔ لیکن حقیقت میں عیسائیت تو کوئی مذہب نہیں ہے، یہودیت تو کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ان کے خود ساختہ نام ہے، خود ساختہ نام ہے۔ خود ساختہ اصطلاحات ہیں۔ اگر عیسائیت صحیح عیسائیت ہو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات، تو اس کا نام اسلام ہے، اور اگر یہودیت یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر مبنی ہو تو اس کا نام بھی اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا یہ یہودیت اور عیسائیت اصل میں تو کوئی مذہب نہیں، لیکن اگر صرف عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اس کو عیسائیت کہہ دیا جائے تو بھی جو سینٹ پال نے جس عیسائیت کی بنیاد رکھی ہے وہ ایک بالکل نئے دین کی ایجاد تھی، جس کے اندر اپنی ذاتی خواہشات اور پھر رومی تنظیم سازی اور بادشاہت کا تصور اس کو شامل کر کے ایک ایسے مختلف طرح کے جو خیالات تھے ان کا ملغوبہ بنا کر ایک ایسے نئے دین کی ایجاد کی تھی جو نام تو عیسائیت تھا لیکن حقیقت میں الحاد تھا۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ ناظرین، الحاد اور اسلام کی سیریز جاری ہے، اس کے اگلے پروگرامز بھی انشاءاللہ آپ ملاحظہ کیجیے گا، بہت ہی فکر انگیز پروگرام ہے اور ڈاکٹر صاحب کے انتہائی ہم ممنون اور شکر گزار ہیں، ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، جعفر طیار کو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔